الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی عجل فرجا شرنا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم من شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ عزیزان من، موضوع گفتگو جناب معصومہ قم اور ان کی آمد شہر قم میں اور ان کی آمد پر خداوند عالم کا اس شہر کی نسبت، عالم اسلام کی نسبت، بالخصوص عالم تشیع کی نسبت برکتوں کا نزول پر نزول ہے۔ آسان الفاظ میں بی بی معصومہ قم کا قم کی سرزمین پر آنا اور ان کے مقبرے کا قائم ہونا خداوند عالم کی جانب سے توفیقات کا سبب ہے۔ یاد رکھیں عزیزان من، خداوند عالم مسبب الاسباب ہے۔ 99 اوصاف میں سے، 99 ناموں میں سے ایک نام اس کا اور ایک صفت اور کوالٹی مسبب الاسباب ہونا ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ دینے والی ذات ہے، هو المعطی، لیکن جب وہ دیتا ہے تو سبب کے ذریعے سے دیتا ہے، وسیلے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام گوہربار فرمان ہے حضرت کا اسی حوالے سے، اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها ولکل شیء سبب۔ اصول کافی کی روایت پیش کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ صاحب اصول کافی نے اس روایت کو بیان کیا اسی موضوع کے لحاظ سے کہ مکتب کے سرپرست کا فرمان یہ ہے کہ خداوند عالم ڈائریکٹ بھی کام انجام دے سکتا ہے مستقیماً، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے ڈائریکٹلی کام انجام دینے سے۔ اب اللہ ان یجری الامور، اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے مختلف کاموں کو اور امور کو انجام دینے کے لحاظ سے ڈائریکٹلی، الا باسبابها، لیکن جب وہ کام انجام دیتا ہے تو اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ سبب کے ذریعے سے دوں گا، سورس کے ذریعے سے دوں گا، وسیلے کے ذریعے سے دوں گا۔ اور اس کے بعد معصوم نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے اس کائنات کی نسبت، وَلِكُلِّ شَيْءٍ سبب کا یاد رکھو، ہر شے کی نسبت ایک سبب ہے، یعنی وہ شے بغیر سبب کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو موضوع گفتگو برکات خداوندی ہے کہ خداوند عالم برکتوں کو مجھے اور آپ کو دیتا ہے، لیکن اسی فارمولے کے تحت کہ کوئی سبب ہونا چاہیے
کہ جس کے طفیل میں آپ کو کچھ وہ دے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر مجھ سے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے روایات کے ذریعے سے کہ نیکی کا کام انجام دو، خداوند عالم تمہیں صلہ دے گا. مثال کے طور پر کون سی نیکی، کیسی نیکی؟ کہ والدین کی نسبت نیکی کے عمل کو انجام دو، ماں باپ کی نسبت نیکی کے کام کو انجام دو. خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے، آپ میں سے اکثر اس آیت کے حافظ بھی ہوں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کئی لوگوں اپنے ماں باپ کی نسبت احسان کرو، یعنی نیکی کے عمل کو انجام دو. نیکی کا عمل انجام دینا گویا ایسا ہے کہ جس طرح سے تم نے میری بندگی کی. خدا کہتا ہے کہ اپنے والدین کی نسبت احترام کرو. کیا ملے گا؟ اور سے سنیے گا. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سکون، سکون اور سکون. کسی سے بھی پوچھے، سرمایہ دار سے پوچھتے ہیں، کہ سرمایہ دار تمہارا سرمایہ تمہیں سکون فراہم کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ اگر حقیقت کہنے پر آئے تو وہ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ اگر چاہتے ہو میں حقیقت بتلاؤں کہ جب سے یہ سرمایہ آیا ہے نا اس وقت سے سکون برباد ہو گیا. کہ چاہتا ہوں چین کی نیند سوؤں، اطمینان مجھے حاصل ہو. لہٰذا جو ہے وہ ان لوگوں کو کہ جو چین کی نیند سوتے ہیں یہ حسرت کرتا ہے سرمایہ دار. بس سکون جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، یعنی بشری زندگی میں، انسانی زندگی میں بہترین خداوند عالم کی نعمت ہے، اور یہ حاصل نہیں ہوتی مگر والدین کی نسبت خدمت کے کام کو انجام دینا. اگر والدین نہیں ہے تو خدمت خلق، جیسے بھی ہو، اردو زبان میں کہا جاتا ہے دامے درہم سخن ہے. آپ کسی کے سامنے یا کسی کے لیے مسکرا دیے اور آپ کی مسکراہٹ سے اس کا دل شاد ہو گیا، سب سے بڑی نیکی ہے. اس کے اگینسٹ میں کیا ملتا ہے؟ دل کو اطمینان ملتا ہے. آزما کے دیکھ لیں. بی بی معصومہ قم میں تشریف لائیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے جو اکثر جانتے ہوں گے کہ کیوں کر وہ تشریف لائیں. دوسرے الفاظ میں ریزن کیا تھا بی بی معصومہ کا اپنے جو ہے وطن سے دوری اور پھر قم میں جو ہے آ کر رکنا؟ قصہ مختصر کہ امام 8ویں امام کو جو ہے جب مامون رشید نے بلایا ہے خراسان کی جانب، تو خراسان پہنچنے کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. بھائی کو دیکھا نہیں تھا. مدینے میں تھیں آپ اور امام کو وہاں بلا لیا گیا تھا. لہذا بھائی کو دیکھنے کے لیے چلی ہیں خراسان. لیکن خراسان پہنچنے سے پہلے، قم سے پہلے، اگر آپ میں سے افراد تہران گئے ہوں یا زیارت کے عنوان سے ایران گئے ہوں تو اب تہران سے اگر آپ قم آئیں تو راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آئے گا جسے کہا جاتا ہے ساوا، سین الف واو اور ہے. بہت خوبصورت شہر ہے، بہت ہی پیارا شہر ہے، آب و ہوا بھی بڑی اچھی ہے اس کی. تو تہران سے جب آپ قم آئیں گے ایک چھوٹا سا شہر جو ہے بیچ میں آتا ہے. وہاں پر آ کر جو ہے آپ رک گئیں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جن کو ساتھ لے کے چلی تھی مدینے سے. عباسی
خلیفہ کا دورہ تھا یا عباسی حکمرانی تھی؟ جب معلوم ہوا کہ جو ہے یہ 7ویں امام کی دختر نیک اختر کہ جن کو فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ بھائی کی تلاش میں یا بھائی سے ملنے کے لیے یہاں تک پہنچی ہے۔ اب غور سے سنیے گا۔ ان کی نسبت حالانکہ سن و سال کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھیں، ان کی نسبت معروف تھا عباسی حکمرانوں کے درمیان یا وہ ٹولہ کہ جو دشمنان اہل بیت کا ٹولہ تھا کہ یہ اپنے بابا کی طرح ظالموں کے خلاف خوب اچھے انداز میں بولتی ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، اور اب چلیے ملنے کے لیے ان سے۔ تو الغرض یہ کہ جو ہے ان کو روکا گیا وہاں پر، لیکن کیسے روکا گیا؟ ان کے کاروان پر حملہ کیا گیا، ان کے ہمراہیوں کو جو ہے تہہ تیگ کیا گیا، آپ بچ گئیں، لیکن تاریخ کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا۔ اس زہر نے فوراً اثر نہیں کیا، آپ وہیں رکی رہی ہیں ساوا میں، لیکن زہر نے اثر کرنا شروع کیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بیمار ہو گئیں، بستر پہ چلی گئیں۔ تو انہوں نے اپنے بابا 7ویں امام سے سنا تھا کہ قم ایک شہر ہے ایران میں، وہاں پر جو ہے ہمارے چاہنے والے بہت زیادہ رہتے ہیں، تو وہ مرکز ہے ہمارے شیعوں کا۔ تو انہوں نے جو ہے کسی سے کہا کہ جو ہے ہمیں وہاں لے جایا جائے، کیوں نزدیک بھی ہے۔ الغرض یہ کہ قم پہنچ گئی، قم پہنچی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے گزرے نہیں ہیں، زہر نے اثر دکھایا اور آپ اس دنیا سے جو ہے گزر گئیں۔ آپ کو اسی مقام پر کہ جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں ایک قبرستان ٹائپ کا تھا، تو وہاں دفن کیا گیا آپ کو، لیکن معروف جگہ تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ آپ کا مدفن بنا نہیں، مگر یہ کہ جو ہے آثار مثبت بابرکت ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پہلے اس شہر کو اگر دیکھا جائے عزیزان من، اقتصادی جہت سے، سیاسی جہت سے، ثقافتی جہت سے، ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں میں اور آپ، تو اتنا پر رونق نہیں تھا۔ البتہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا بسیرا تھا یہاں پر، آبادی تھی یہاں پر، مگر جو ہے وہ رونق نہیں تھی۔ جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قم جو ہے بہت پہلے سے ہی جو ہے علم کا گہوارہ تھا، اور وہ اس بنیاد کے اوپر کہ اس قم شہر میں مختلف محدثین شروع سے آنا شروع ہوئے تھے، یہاں اقامت پذیر ہوئے تھے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے، معصوم جناب بی بی معصومہ قم کے آنے سے پہلے ہی، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو ہے ایک عجیب جو ہے انقلاب بپا ہوا ہے۔ سیاسی لحاظ سے ترقی ہوئی، سیاسی سے مراد شہر کی سیاست کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے پر رونق شہر ہوا، ثقافتی لحاظ سے اب اس ثقافت کو ایک چھتری سمجھیں، امبریلا سمجھیں، اس کے ذیل میں جو ہے علمی ثقافت لے لیجیے آپ، فکری ثقافت لے لیجیے آپ، اور وہ ثقافت کہ جس کو کہا جاتا ہے سویلائزیشن شہری لحاظ سے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے کوئی اس قسم کی سویلائزیشن نہیں تھی، شہریت نام کی کوئی شے نہیں تھی، آداب جو شہر میں رہنے کے ہوتے ہیں آسان زبان میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن آپ کے آنے کے بعد کیونکہ محدثین کا آنا شروع ہوا، علماء اور فقہاء کا آنا شروع ہوا یہاں پر، ایسے میں جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر رونما ہوئیں، حتیٰ
مسلمان تو مسلمان، شیعہ تو شیعہ، مختلف ممالک سے کہ جو غیر مسلم تھے سیاح وہ یہاں آیا کرتے تھے، اور جب یہاں پر جو ہے رکتے تھے تو بی بی معصومہ قم کا جو ہے مقبرہ جو ہے نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ ایک مطلب، دو کہتے ہیں ان بی بی معصومہ کی وجہ سے ان سیاحوں نے تذکرہ کیا ہے کہ اس بیوی کی وجہ سے جو ہے اس شہر کے اندر جو ہے چار چاند لگ گئے ہیں اس کی رونق کے لحاظ سے۔ یہ میں نے بریف آپ کو جو ہے جناب بی بی معصومہ قم کا مدینہ سے ساوا سے جو ہے قم تشریف لانا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن اب فہرست وار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو رونقیں ہیں، برکتیں ہیں آپ کے آنے کے بعد جو قم کے اندر رونما ہوئی ہے، اور خدا نے ان کے ذریعے سے جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو جو ہے یہ توفیق فراہم کی کہ اے لوگوں ان کے ذریعے سے تم بہت کچھ پا سکتے ہو۔ قوم کی نسبت احادیث کو اگر ملاحظہ کریں، بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، اسی لیے میں نے یہ لے لیا ہاتھ میں تاکہ جو ایسا نہ ہو کہ جو ہے الکلام ہو یا جر الکلام، اور اس کے بعد جو ہے خالی میں ہی رہوں اور آپ اس کے بعد چلے جائیں تو بہرحال شارٹ انشاءاللہ ہوگا لیکن اچھا ہوگا۔ قوم کی نسبت احادیث کے حوالے سے معلوماتی ذخیرہ وہ یہ ہے کہ اگر احادیث اگر کسی کو چاہیے قوم کی نسبت تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے کوٹ کیا ہے، کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، اور جیسے ہی میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ کو تعجب ہوگا۔ صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی نے جو ہے آپ کی نسبت یعنی جناب معصومہ قم کی نسبت بھی اور خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر قم شہر کی نسبت جو ہے احادیث کو ائمہ طاہرین سے نقل کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے سفینۃ البحار، جن کے مصنف جن کے رائٹر جو ہے یہی جو مفاتیح الجناح ہم پڑھتے ہیں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے یہ۔ سفینۃ البحار جو ہے بہار کا خلاصہ ہے۔ بہار 124 جلدیں ہیں، انہوں نے 5 جلدوں کے اندر سمیٹ دیا اس کو۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو معتبر ترین اوتھینٹک ترین جو ہے روایات تھیں ان کا کلیکشن کیا بہار الانوار 124 والیوم میں سے، اور یہ 5 جلدوں کے اندر سمو دیا کہ ساری روایات معتبر ہیں۔ اور اس سفینۃ البحار میں بھی قم کی نسبت احادیث پر احادیث موجود ہیں، یعنی دوسرے الفاظ معتبر روایات۔ اب احادیث چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، راوی کا نام ہے عیسیٰ بن عبداللہ قمی، قم کے رہنے والے ہیں۔ کعب مولا نے یہ فرمایا اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، قم کے لوگوں پر سلام، اللہ ان کے شہروں پر کہ جو اس کے اطراف میں ہیں رحمت کی بارش برسائے اور انہیں برکتوں سے ہمکنار فرمائے اور ان کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کرے۔ اب سنیں اور توجہ سے، روایت آگے جاتی ہے۔ یہ لوگ یعنی قم کے لوگ اہل رکوع اور سجود ہیں، اہل قیام اور قعود ہیں، یہ لوگ فقیہ ہیں اور دانشمند ہیں، روایات اور حقائق کو سمجھنے والے ہیں اور بہترین عبادت گزار ہیں۔ یہ قم کی نسبت اور اہل قم کی نسبت خصوصی طور پر۔ 8ویں امام کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں، وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قوم کے حوالے سے ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، بہت دلچسپ روایت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ قوم والوں کے لیے،
پھر چھٹے امام کی روایت ہے کہ تشریف فرما تھے گیدرنگ میں اصحاب کے ساتھ. سوال کیا مولا نے اتدری لماذا یسمی کم بکم، آیا اے لوگوں تم جانتے ہو کم کا نام کم کیوں پڑا؟ وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کم کو کم؟ کہا مولا بے خبر، آپ بتلائیے. تو مولا نے کہا انما سمی قوم لان اہلہ یجتمعون مع قائم آل محمد، صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آخری زمانے میں جب جو ہے امام کا ظہور ہوگا اس وقت یہ اہل قوم سب کے سب اس کے اطراف میں جمع ہو جائیں گے اور قیام کریں گے ہمارے اس فرزند کے ساتھ، آخری امام کے ساتھ. یہ روایت قوم کے حوالے سے. لیکن اب آئیے تھوڑا سا جو ڈیپ میں جاتے ہیں، برکتوں کو جو ہے ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سیاحوں کی سیاحت کے ذریعے سے، کہ جو سیاح جو غیر مسلم ہیں، مغرب جہاں سے آئے ہیں، یعنی کیا مطلب ویسٹرن کنٹریز سے آئے ہیں، آتے تھے اور دیکھ کر جو ہے اش کرتے تھے. اور میں آپ کو سن بھی بتلا دیتا ہوں، 1219 سے لے کر 1221 تک، یہ 2000 ہے. سن 1219 اور 1221 ایک سیاح لکھتا ہے اپنی رائٹنگ میں، یہ مقبرہ اشارہ کرتا ہے، یہ مقبرہ فاطمہ، یعنی یہ مقبرہ فاطمہ ہے، کہ جسے ایرانی معصومہ کہتے ہیں. پورے مشرق زمین میں ایک خاص احترام کا حامل ہے. لوگ چاروں جانب سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ خاتون جو ہیں رسول کے جو ہے نائب حضرت علی کی پوتی ہیں، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اور یہ اچھا، اس کے بعد اب آپ ملاحظہ کریں، آپ اگر تاریخ اچھا معلوم ہو آپ کو قوم کا، تو قوم کے جو ہے مختلف بادشاہ جو مختلف اوقات میں رہے، اس میں سے اکثر ان کا مدفن یہاں ہے. میں اور آپ اکثر ناواقف ہیں، مشہور بادشاہ رہے ہیں، جس میں سے ایک شاہ عباس صفوی دوم، اس کا مقبرہ یہاں ہے. یہ سیاح لکھتا ہے، یہی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ایران کے متعدد بادشاہ یہاں پر ان کے مدفن ہیں. فار ایگزامپل وہ لکھتا ہے مثال کے طور پر شاہ عباس صفوی دوم. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں شاہ عباس کی، تو اس کا دورہ تھا شاہ صفوی، شاہ صفی اور فتح علی شاہ. فتح علی شاہ کو بھی اگر نام سنا ہو آپ نے کبھی، جو آپ میں سے جو ہسٹری کا شوقین ہے وہ واقف ہوگا. فتح علی شاہ کا نام ان دونوں کے نام پر جو ہے زیادہ مشہور ہے. جرمنی کا ایک محقق اور سیاح وہ لکھتا ہے یہ قم شہر چند میل کے فاصلے سے دکھائی دیتا ہے، درشمندگی کا اس کے اندر ظاہر ہے، یعنی رونق اس کی ظاہر ہے دور سے، اس لیے کہ اس کا جو مرکز ہے، یہ جو مرکز ہے اور اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ سونے کا ہے، کا دور سے دکھائی دیتا ہے. اور کچھ اور لکھتا ہے مزید، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کا. اس مرکز کی جانب صرف زندہ ہی نہیں، یہ اس کی رائٹنگ میں ہے، ایز اٹ از جو بیان کر رہا ہوں آپ کو، اس مرکز کی جانب صرف زندہ ہی نہیں بلکہ مرنے والے بھی متوجہ ہیں. اب مرنے والے کیسے متوجہ ہوں گے؟ کہ جو موت کی دہلیز پر پہنچتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بس مرنے والے ہیں، ہم مرنے سے پہلے وصیت تحریر کرتے ہیں یہ لوگ، کہ ہمارا جو ہے مدفن جو ہے یہاں ہونا چاہیے.
یعنی ان کی وصیتوں میں اس مقام پر دفن کے بارے میں وصیت لکھتا ہے، اور اس کے بعد آگے لکھتا ہے یہ جرمنی کا رہنے والا، اس مقام اور شہر میں 444 امام زادے ان کے مدفن ہیں۔ آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ہم کہ کتنے اماموں کے اور کون کون سے فرزند یہاں موجود ہیں، ان کا مدفن۔ سادات کی کثرت کو اگر دیکھیں، اگر آپ گئے ہوں اس حوالے سے کہ بی بی معصومہ سے ہٹ کر زیارتیں کی ہوں اور کسی نے کروائی ہو آپ کو، آپ تھک جائیں گے، لیکن زیارتیں تمام نہیں ہوں گی۔ اتنے امام زادے ہیں، اتنے سادات ہیں۔ اچھا، سادات کون کون سے سادات موجود ہیں؟ دوسرے امام کے جہی کی اولاد موجود ہے، حسنی سادات وہاں ہیں بہت زیادہ، حسینی سادات ہیں، کیونکہ ہم وہاں رہے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے جو زیادہ وہاں پر قیام کیا ہے وہ بخوبی آشنا ہوگا۔ ساتویں امام کی اولاد بہت زیادہ ہیں وہاں پر، موسوی، یہ جو موسوی حضرات ہوتے ہیں وہ ساتویں امام سے منسوب ہیں، اور آپ کو پورے ایران میں موسوی زیادہ نظر آئیں گے، زیدی کم نظر آئیں گے، نقوی کم نظر آئیں گے آپ کو۔ نقوی یہاں زیادہ ہیں، زیدی یہاں پر زیادہ ہیں۔ اگرچہ جو ہے چوتھے امام کی جو اولاد تھی ایک جو معروف ہے، زید ابن علی ابن الحسین، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور جناب زید نے قیام کیا تھا، تلوار نکالی تھی اہل بیت کے حق کو لینے کے لیے، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی اولاد جو ہے وہ قم کے اندر ہے، لیکن ان سے منسوب یہاں پر بھی ہیں اور یمن میں بھی ہیں۔ یہ جنرل نالج کے حوالے سے میں نے بتلا دیا آپ کو۔ آٹھویں امام کی اولاد ہیں وہاں پر سادات قم کے اندر۔ محمد حنفیہ کا تو نام سنا ہی ہوگا، جو وصیت نامہ ایام اعزام میں ہم سنتے ہیں۔ محمد حنفیہ کی اولاد جو ہے، اولاد کی اولاد خود اولاد، وہ قم میں ہے۔ چوتھے امام کی اولاد ہے وہاں پر، یعنی سادات زیدی۔ زید ابن علی ابن الحسین کی اولاد ہے، اور چھٹے امام کے ایک فرزند تھے بے نام اسماعیل، جو آپ کی موجودگی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی جو اسماعیلی فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ ان جناب اسماعیل کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اسماعیلی کہلواتے ہیں، اور دعویٰ تھا کہ جو ہے امام یہ ہے، کیونکہ بڑے تھے یہ۔ تو چھٹے امام نے باقاعدہ کہا کہ جو ہے، حالانکہ اعلان کرتے رہتے تھے کہ جو ہے میرے بعد امام کون ہوگا، یعنی ساتویں امام، لیکن یہ بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے امام کی اولاد جو بڑی ہوتی ہے انہی کو یہ عہدہ ملتا ہے، لہٰذا جناب اسماعیل کی نسبت جو ہے بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا، تو ان کی اولاد جو ہے یہاں مدفن ہے قم میں۔ وقت نہیں، ورنہ ان کی نسبت میں عرض کرتا تفصیل سے، کیونکہ موضوع نہیں ہے ہمارا یہ۔ اب اگر آئیے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر، سادات سے ہٹ کر، برکتوں کے لحاظ سے، کیونکہ یہ بھی برکتیں ہی ہیں، امام زادے کا ہونا برکتوں کا خود سبب ہے، اور جناب بی بی معصومہ کی وجہ سے یہ سارے امام زادے یہاں آئے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا حوزہ علمیہ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ علم کی نشر و اشاعت تو ایک جانب، لیکن علم کی نسبت، دانش و دانائی کی نسبت بنیاد ہموار ہونا بی بی معصومہ قم کے بعد زیادہ رونق نظر آتی ہے۔ لیکن جو پہلے سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو سابقہ رہا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہم نے،
کہ قم میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے علم اور اس کی نشر و اشاعت موجود ہے، تو ایسا نہیں کہ بی بی معصومہ قم کی آمد کے بعد ہوا ہے یہ، بلکہ تھوڑا سا پہلے سے بھی تھا۔ وہ جو افراد پہلے تھے نامی گرامی ہیں، اور ہمارا مکتب جو ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی انہوں نے جو بکس لکھی، روایات کو جمع کیا، مختلف علم و دانش کی گفتگو جو کی ہے، پورا مکتب تشیع اس پر ٹکا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو مکتب تشیع متزلزل ہو جائے گا۔ جیسے علی ابن الحسین ابن بابویہ، شیخ صدوق کا تو نام سنا ہوگا، ان کے والد گرامی، انہوں نے دعا کروائی تھی وقت کے امام سے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ مولا نے دعا کی، وقت کے امام نے اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے کہلوایا تھا ابن بابویہ نے، اور نتیجتاً جو ہے شیخ صدوق کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ علی ابن الحسین ابن بابویہ شیخ صدوق کے والد، کہ جنہیں صدوق اول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ صدوق خود قمی ہیں، یہ لوگ، ان کے والد گرامی قم کے اصلی، شیخ صدوق بھی قم کے ہیں۔ 11ویں امام کے مشہور صحابی صفار، وہ قمی ہیں۔ 11ویں امام کے ایک صحابی اور وکیل تھے، وکیل مطلق، خاص اسپیشل، قم کے رہنے والوں کے لیے مولا نے 11ویں امام نے ان کو مقرر کیا تھا، احمد ابن اسحاق قمی۔ اگر آپ قم گئے ہوں، قم میں ایک جو ہے قبرستان بنام قبرستان شیخان، بالکل جناب بی بی معصومہ قم مرکز ہے، آپ کا روضہ ہے، گیٹ سے باہر نکلیں آپ کو سامنے بازار کے ساتھ ہی اٹیچ اور متصل نظر آئے گا۔ وہاں پر زکریا ابن آدم نامی جو ہے ایک صحابی ہیں کہ جو چھٹے امام سے وابستہ تھے، وہ قمی ہیں۔ فہرست ایک علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی، راویوں کی، اصحاب امام کی، کہ جن کا تعلق پرسنلی طور پر جو ہے قم سے ہے۔ اچھا، اگر علماء کو ملاحظہ کریں کہ جن کا تعلق باقاعدہ قم سے رہا ہے، اور وہ علماء ایسے کہ دوبارہ سیکنڈ ٹائم عرض کروں آپ کو کہ اگر ان کو سائٹ پہ کر دیں تو مکتب تشیع متزلزل ہو جائے گا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی، عجیب و غریب شخصیت تھی، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، صرف اشارہ اور کنایا۔ چنگیز خان کا تو نام سنا ہوگا، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، ہاں، یہ سارے ڈکٹیٹر تھے، قاتل تھے، سارے حکمران تھے، مگر جیسے ہی جو ہے یہ چنگیز خان پہنچا نہیں بغداد میں، اس نے تہس و نہس کرنا شروع کیا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں، بلا کا دماغ تھا ان کا، بلا کا ذہن تھا ان کا، شارپ مائنڈ تھے وہ۔ چنگیز خان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ تہس نہس تو کر ہی رہا تھا، لائبریریز کو جلا رہا تھا اور بہت ساری دوسری چیزیں۔ جب اس کے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کی جب ملاقات ہوئی ہے تو بہت شارپ پایا اس کو چنگیز خان نے۔ چنگیز خان نے جو ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، اپنا وزیر بنایا ہے اس کو۔ وزیر بنانے کی صورت میں جو ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے فائدہ اٹھایا، مکتب تشیع کا دفاع کیا، ورنہ اگر جو ہے دفاع نہ کرتے تو سب ڈال دیے جاتے، سارے سب کے سب ختم ہو جاتے۔ انہوں نے بہت کام کیا، بہت بنیادیں ہموار کی۔ یہ ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کے جن کا تعلق قم سے رہا ہے۔ ملا صدرہ کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہاں سے۔ فیض کاشانی،
مدرسہ فیضیہ کا نام سنا ہوگا کہ جہاں پر امام خمینی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم پائی اور وہیں سے انقلاب بپا کیا ہے. تو مدرسہ فیضیہ کو بنانے والے فیض کاشانی ہیں. اور یہ فیض کاشانی کون ہے؟ فیض کاشانی داماد ہیں ملا صدرہ کے. اپنی بڑی بیٹی ان کو دی تھی. ایک اور داماد، 2 بیٹیاں تھیں ان کی. عبد الرزاق لاہیجی بلا کے عالم تھے. فیض کاشانی مرجع دینی تھے اپنے وقت کے. اگر آپ لوگ بائی روڈ جو ہیں زاہدان سے ڈائریکٹ قم جانا ہو تو قم سے 100 کلومیٹر پہلے ایک شہر آتا ہے کاشان. کاشان میں جو ہے آپ کی مرجعیت تھی فیض کاشانی کی. وہاں پر آپ کا مقبرہ بھی ہے. لیکن کچھ عرصے کے لیے قم تشریف لائے تھے اور وہاں پر حوزہ علمیہ کی بنیاد اس حوالے سے رکھی کہ ایک بڑے مدرسے کو جو ہے بنایا اور وہاں پر طلاب کا آنا شروع ہوا. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ. بس آخری مرحلہ، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مولوی حضرات یہ کہتے رہتے ہیں کہ آخری ہے، بس وہ آخری نہیں ہوتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے. سب سے بڑی برکت عزیزان من جو بی بی معصومہ قم کی وجہ سے خدا نے جو ہے اس شہر کو دی، وہ ہے حوزہ علمیہ قم کی عظمت. اس سے پہلے حوزہ علمیہ کے حوالے سے متعارف نہیں تھا. ٹھیک، محدثین تھے، علماء تھے، فقہا تھے، لیکن باقاعدہ یونیورسٹی کے عنوان سے نہیں تھا. اگر اس لحاظ سے ملاحظہ کریں حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے تو بی بی معصومہ قم کا طرہ امتیاز ہے ان کی برکتوں کے لحاظ سے کہ بہترین خداوند عالم نے برکت سے جو ہمکنار کیا اور نوازا ہے اس شہر کو، وہ علم، فقاہت، دانش، دانائی اور فلسفہ اس کا محور قرار پایا. ایک چھوٹی سی فہرست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت ساری باتوں کو اسکپ کر رہا ہوں میں، اور وہ فہرست جو ہے ان علماء کی ہے، فقہا کی ہے اور محدثین کی ہے کہ جس سلسلے میں آخر میں آ کر جو ہے یہ جو حوزہ علمیہ قم نظر آتا ہے یہ نتیجہ دکھائی دیتا ہے. ابراہیم ابن ہاشم قمی زبردست بلا کے عالم تھے ہمارے. سعد ابن عبداللہ قمی وہ بھی اسی طریقے سے. احمد ابن اسحاق قمی جو ابھی تذکرہ کیا 11ویں امام کے صحابی تھے اور وکیل تھے. علی ابن بابوئی کے جو ابھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد گرامی، ان لوگوں نے در حقیقت بنیاد ڈالی ہے یہاں پر آ کر. اب آئیے، جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ملا صدرہ جو ہے شیراز سے چلے ہیں اور شیراز سے چلنے کے بعد انہوں نے قیام کیا یہاں پر. اگر بہت زیادہ آپ میں سے کسی کو ہسٹری کا شوق ہو اس حوالے سے تو قم جائیے ایک مرتبہ زیارت کے لیے، تو ملا صدرہ کے گھر کو تلاش کیجیے گا تو آپ کو ملا صدرہ کا گھر بھی جو ہے قم کے احاطے میں یعنی اطراف میں ہی ملے گا آپ کو. اور بہت ہی زبردست، زبردست نہیں اس لحاظ سے نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں عالی شان، لیکن جو ہے وہاں پر ایک روحانیت اور معنویت دکھائی دیتی ہے. ملا صدرہ ان کی نسبت جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب مطلب کہا ہے. سورہ انا انزلنا ہم سب کو یاد ہے، ہاں یاد ہے نا سب کو. خداوند عالم جو ہے لیلۃ القدر کی نسبت توصیف بیان کرتا ہے کس انداز میں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہاں تو امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ ما ادراک ملا صدرہ. کہا کہ لیلۃ، خدا کہتا ہے لیلۃ القدر کی نسبت کیا جانتے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں. میں نے تو صرف یہ کہہ دیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات.
امام خمینی کیا کہتے ہیں ملا صدرہ کے لیے کہ جو قم میں آ کر آخر میں بسے ہیں اور بہت سارے فیوزات کو انہوں نے پایا ہے اور اپنی کتاب کے اندر قلم بند کیا ہے. ما ادراک ملا صدرہ، تمہیں کیا معلوم ملا صدرہ کون ہے؟ تو یہ ملا صدرہ جو جب یہ قم میں آئے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ بہت ساری الجھنیں تھیں علمی، وہ سلجھ کے نہیں دیتی تھیں، سالو نہیں ہوتی تھی، حل نہیں ہوتی تھی. کہ میں جاتا تھا بی بی معصومہ قم کے روضے پر 2 رکعت نماز پڑھتا، یہاں نماز تمام نہیں کرتا، وہ میرے لیے جو ہے سالو ہو جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ ملا صدرہ. ہاں، ابو علی سینا کی نسبت سنا ہے آپ نے کچھ اسی حوالے سے؟ کیونکہ اب میں وہ سنا کہوں گا آپ سے، منتقل کروں گا تو یہ سمجھ میں آئے گا. ابو علی سینا کی ایک کتاب کا نام ہے بے نام قانون، القانون. اس قانون کے جو ہے مقدمے میں ان کی خود جو ہے بایو ڈیٹا موجود ہے، سوانح حیات. وہ سوانح حیات جو ہے انہوں نے اپنے شاگرد کو جو ہے تحریر کی تھی، یعنی شاگرد کو بیان کی تھی. بہیمن یار نامی شاگرد تھا. کہا ہے استاد گرامی آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ غور سے سنیے گا. تو ملا صدرہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بلا کا دماغ دیا ہے. ابن سینا، ابو علی سینا کہتے ہیں خدا نے مجھے جو ہے بلا کا دماغ دیا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں ابو علی سینا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کسی استاد کے پاس کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے 8 سے 10 دن سے زیادہ نہیں جاتا. 8 سے 10 دن کے بعد وہ استاد خود چل کر میرے پاس آتا ہے. کہتے ہیں بلا کا دماغ ہے، لیکن بسا اوقات ہے بہیمن یار سنو، بسا اوقات میں کسی کتاب کو پڑھتا ہوں، ایک صفحہ 40 مرتبہ پڑھتا ہوں، مجھ سے حل نہیں ہوتا ہے. جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں؟ کہا میں جو ہے اس صفحے کو حل کرنے کے لیے شہر کی جامع مسجد کا رخ کرتا ہوں. جامع مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کو انجام دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اسی نیت سے. یہاں نماز تمام ہوتی نہیں، پھر دیکھتا ہوں وہ 40 مرتبہ میں نے پڑھا تھا، حل ہو کے نہیں دیا. جیسے ہی میں نے دیکھا اسے حل ہو گیا. اور اس کے بعد کہتا ہے بہیمن یار میرے بہت سارے استاد رہے، ایک استاد زبردست ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا نماز. کہا نماز میری استاد ہے. کہا نماز پڑھو سب کچھ آ جائے گا تمہیں. خود خدا بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ کا حصہ ہے یہ. کہا صاحبان ایمان کہیں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 کام انجام دو، ایک صبر اور ایک نماز، سب کچھ تمہارے پاس ہے. اب یہ جو نیا قوم اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حوزہ علمیہ کی جو بنیاد ہے باقاعدہ مستقر ہمیشہ کے لیے، جو روایات کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے، وہ امام خمینی کے استاد نے ڈالی ہے، عبد الکریم حائری، شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری امام خمینی کے ساتھ، امام خمینی کے ایک استاد اور بھی تھے سیکنڈ، اگر کسی نے دیکھا ہو اس وقت ہم نے دیکھا ہے ان کو، مدرسہ فیضیہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز بھی پڑھی ہے ان کے پیچھے ہم نے. زیادہ 100 سال سے بھی زیادہ ایج تھی ان کی. کمر ایسی تھی جیسے کرسی، ایسے، لیکن معنویت سے بھرپور تھے. یہ خود عراقی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، خود عبد الکریم حائری، یہ قم سے ایک شہر ہے 50 کلومیٹر دور، بہت ٹھنڈا شہر ہے وہ، عراق، یہ عین سے نہیں الف سے، عراق. وہاں پر جو ہے چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا، وہ مرکز بھی تھا،
وہاں یہ تھے، وہاں سے کوچ کیا ہے اور قم کی بنیاد ڈالی ہے، اور جو بنیاد ڈالی اس کے بعد آگے بروجردی کا بھی آنا ہوا یہاں پر نجف سے۔ بروجردی کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ عظمیٰ، ان کا مرکز حرم کے اندر ہی ہے، اونچی سی قبر بنی ہوئی ہے، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے۔ وہ بھی آئے اور درسوں کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہاں میں اپنے آپ پر ہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ ماشاءاللہ۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب اس شہر قم سے علم و دانش دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہوگا، یعنی یہ مرکز ہوگا۔ اچھا، دوسرے شہروں کا بھی تعارف کروایا کس عنوان سے؟ اس کی وسعت کے لحاظ سے کہا مشرق سے مغرب، اتنی وسعت، یہاں تک کہ یہ شہر دوسرے شہروں کے لیے نمونہ عمل بنے گا علم و دانش و دانائی کے لیے، اور روئے زمین پر رہنے والے اس شہر قم سے آخری امام کے ظہور تک علم و دین کو لیتے رہیں گے۔ یعنی معصوم نے مہر لگا دی، تصدیق کر دی کہ جب تک وقت کا امام ظہور نہیں کرے گا اس وقت تک یہ قوم جو ہے علم اور دانش کی نسبت رونقوں کو جو ہے دیتا رہے گا، مختلف شہروں کی نسبت، مختلف ممالک کی نسبت۔ جنرل نالج کے حوالے سے ممکن ہے آپ جانتے ہوں، بالکل جانتے ہی ہوں گے، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے قوم کے فاضل علماء خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ قوم کی برکت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم موجود ہے۔ اچھا، یہ قوم ہے، حوزہ علمیہ ہے، دانش و دانائی ہے، اس نے ایک اور جو ہے برکت دی خود اپنے طور پر، جس کو میں کہوں گا برکت عظمیٰ۔ دوسری برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک برکت عظمیٰ ہے۔ اس برکت عظمیٰ کو یاد رکھنے کے لیے، کہ یاد رہے گا انشاءاللہ، یہی ایران کا انقلاب ہے۔ ایران کا انقلاب ممکن نہیں تھا مگر قوم کے ذریعے، علم و دانش و دانائی کے ذریعے۔ 1979 میں جو انقلاب آیا ہے، اور اس انقلاب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت انقلاب کے نام سے، یعنی ایران کے انقلاب کے نام سے سب گھبراتے ہیں، یعنی دشمنان اسلام۔ اب جب یہ سن لیا آپ نے ہماری زبانی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، ساتویں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اگرچہ بغیر نام لیے بھی جو ہے ہم روایت پڑھ سکتے تھے، لیکن جو ہے صلوات کا ایک فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں، سوئے ہوئے افراد کو جگا دیتی ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہیں قوم کا رہنے والا، انقلاب کو مد نظر رکھیے، قوم کا رہنے والا اس مقام سے قیام کرے گا، یعنی قوم سے لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، لوگ اس کی نصرت کریں گے، یعنی اہل قوم، کہ جو لوہے کی مانند ٹھوس ہوں گے، کہ سخت سے سخت مشکلات انہیں متزلزل نہیں کریں گی، جنگ و جہاد سے تھکیں گے نہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، نہ ڈریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے۔ بالآخر نتیجہ اہل تقوی کے حق میں تمام ہوگا، اور یہ اشارہ ہے وقت کے امام کا ظہور اور نصرت کرنے والوں میں جو تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا، پیش پیش یہی اہل قوم ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آخر میں دو جملے اس قوم کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے اور ان کے آثار کے حوالے سے۔ سیکنڈ ٹائم عرض کروں،
کہ ایشین کنٹریز کے اندر اگر ملاحظہ کریں، پاکستان اور ہندوستان بالخصوص، انقلاب کو سب سے پہلے قبول جس نے کیا ہے نا وہ پاکستان تھا، پھر آہستہ آہستہ سب نے قبول کرنا شروع کیا ہے، اور اس کی تاثیر خود پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انقلاب کا اثر ٹھوس انداز میں اہل ایمان کے دلوں میں، کہ جو پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں مضبوط بیٹھا ہوا ہے۔ اب چاہے ظاہری طور پر جو ہے بعض چیزوں کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن انقلاب اسلامی ایران کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیے وہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، تو آج کل تو سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھا دیا اور دکھا رہا ہے۔ وہ افراد کے جو نن مسلم ہیں، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن نیچرلی طور پر، فطری طور پر جو ہے ہر انسان کو فطرتاً یہ معلوم ہے کہ ظلم بری چیز ہے، عدالت اچھی چیز ہے، لہٰذا جو بھی ظلم ہو رہا ہے، ستم ڈھایا جا رہا ہے دشمنان اسلام کے ذریعے سے، ان افراد کی نسبت کے جو مستضعف ہیں اور مظلوم ہیں، وہ لوگ آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسی آواز مسلمانوں کی طرف سے آنی چاہیے وہ اب تک نہیں آئی ہے۔ وہ آواز کہ جو دوسرے مقامات سے آ رہی ہیں، کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، وہاں سے آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ظلم بری چیز ہے، جبکہ جو ہے ظلم کا برا ہونا ہمارے رسول نے، ہمارے ائمہ نے جو ہے حد درجے کا جو ہے، آپ ملاحظہ کریں سورہ نحل کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے کسی بھی جو ہے جگہ کسی جو ہے نبی کو نہیں بھیجا مگر دو کام انجام دینے کے لیے، کہ پیغام دو میرے بندے ہو جاؤ اور ظلم سے نفرت کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ انبیاء کا درس تھا اللہ کی طرف سے، لیکن آج مسلمان خاموش، جیسا بولنا چاہیے، جیسی آواز کو بلند کرنا چاہیے، افسوس، سخت افسوس۔ لہذا جو ہے یہ آخری کلمات میں نے اس لیے کہے کہ ہمیں اپنا وظیفہ دیکھنا ہوگا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ بس آخری جملہ، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر، یہ بنیاد ہے۔ فروع دین کو اگر کاؤنٹ کریں، فروع دین کتنے ہیں؟ جس میں سے ایک امر بالمعروف ہے اور نہی المنکر ہے، نیکیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ اگر ہم روک نہیں سکتے اس ظلم کو، خود نہیں جا سکتے، تو کم از کم دل کے اندر برا تو سمجھیں۔ لہٰذا جو ہے آئیے سب مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جس کا تو منتظر ہے اور ہم بھی منتظر ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ اگر ہم زندہ ہوں ان کے ظہور کے وقت، ہمارے دل کو آمادہ کر ان کی نصرت کے لیے، اور بار الہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو قبر سے کفن پوش عالم کے اندر نکالنا، تاکہ تیرے ولی کی نصرت کر سکیں۔ بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔